السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے الرحیق المختوم سیرت النبی کا 14واں پارٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا بند ہو گیا تھا، جب دوسرے مرتبہ وحی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سورۃ المدثر کی شروع کے 5 آیتیں نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ناظرین، جب آپ اس آیت پر غور کرو گے، دکھنے میں اور پڑھنے میں تو یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ایسی چیزیں چھپا کر رکھا ہے۔ اگر انسان غور کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مقصد کو بھی پہچان لے گا۔ سب سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی آپ اٹھ جاؤ، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ اللہ کے مرضی کے خلاف۔ جو بھی کچھ دنیا میں چل رہا ہے، عالم وجود میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف گناہ ہو رہے ہیں، اس پر عذاب الہی کے متعلق جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تم کو بتایا جا رہا ہے، تم لوگوں کو اس کا انجام سناؤ۔ اس کے انجام کی وجہ سے لوگوں کے دل کے اندر اچھل پتھال ہو جائے، لوگ جو ہیں اس برائی سے رک جائیں۔ ناظرین، دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نبی کو حکم دے رہا ہے: وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ دیکھیے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کی بڑائی کی جا رہی ہے، ان سارے بڑائی کو ختم کر دیا جائے۔ اگر کسی کی بڑائی باقی رہے تو اللہ رب العالمین کے ذات کی بڑائی باقی رہے گی، اللہ رب العالمین کی بڑائی باقی رہے گی، دنیا میں کسی کی بڑائی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ناظرین، تیسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ساتھ میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کپڑوں کے ساتھ جسم کو بھی پاک رکھیے۔ جسم کے اندر جو بھی کچھ برائی ہے اس ساروں کو ختم کر دیجئے، تاکہ آپ جو ہے اللہ کی رحمت میں آ جائیں، اور اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے اس طرح بنا دے کہ سارے لوگوں کی محبت آپ کی طرف مرکوز ہو جائے، سارے لوگ آپ کی طرف کھینچتے چلے آئیں۔ اسی طرح ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم دیا جا رہا ہے: وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان کر کے کثرت نہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے اللہ رب العالمین کہ اب جو ہے اپنا کام جاری رکھیے، اپنا جد و جہد جاری رکھیے، محنت کرتے رہیے، اور محنت اور کام میں اپنی بڑائی مت کیجیے۔ یہ جو ہے کام، اس کام سے آپ کو رکنا نہیں چاہیے، آپ کو جو ہے صرف کام کرنا ہے، اور لوگوں کی واہواہی، لوگوں کا احسان، آپ جو ہے لوگوں پر احسان نہ جتلائیے۔ اسی طرح لاسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں میں تعلیم دی جا رہی ہے: وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے دیکھیے نبی، آپ جو جس کام کے لیے تم کو کرنا ہے، جس کام کے لیے تم تیار ہو رہے ہو، دعوت و تبلیغ کا کام، اس کام میں آپ کو پریشانی آئے گی، دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کو مصیبتیں آئیں گی، دعوت و تبلیغ کے کام میں آزمائشیں آئیں گی، تو آپ کو جو ہے اس آزمائش میں، اس مصیبت میں، ان سارے پریشانیوں میں صرف جو ہے اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور صبر سے کام لیجئے، اور اس معاملے میں آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ جو ہے پیغام تھا۔ دوسرے وحی جب شروع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا۔ اسی طرح ہم بتائیں گے پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کس طرح آگے بڑھائے،
آئندہ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔